السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو اس کے لیے ہے، معقبات پیچھے آنے والے یا باری باری آنے والے، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ وہ سب اس کی حفاظت کرتے ہیں، من سے، امر اللہ اللہ کے حکم، ان اللہ بے شک اللہ، لا یغیر نہیں تبدیل کرتا، نہیں بدلتا، ما جو بقوم کسی قوم کے پاس ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ خود بدل لیں، ما جو بانفسہم ان کے پاس ہے، ان کے نفسوں میں ہے، وَإِذَا اور جب اراد اللہ ارادہ کر لے اللہ، بقوم کسی قوم کے ساتھ، سوءً برائی کا، فلا مرد تو نہیں کوئی ٹالنے والا، لہو اس کو، وما لہم اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من سے، دون ہی اس کے علاوہ، من وال کوئی کارساز۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان جو ہے اس دنیا میں ایسے ہی لاوارث نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور نگرانی کا مکمل جو ہے ایک انتظام کر رکھا ہے۔ ایک تو انسان جو ہے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفاظت اور نگرانی کے لیے ظاہری اسباب یعنی جو ہے وہ دیگر اسباب کو بھی جو اختیار کیا ہے، فرشتے اس کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی اسباب جو ہیں وہ بھی اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، تاکہ انسان کی مکمل طور پر نگرانی ہو سکے۔ دوسرا جو ہے اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا ایک بنیادی کلیہ بتایا ہے، وہ آگے ہم جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہو معقبات، معقبہ جو ہے عقبہ سے ہے، عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عقبہ کہتے ہیں ایڑی کو، یا پیچھے سے آنا، باری باری آنا، یا ایک دوسرے کے بعد آنا۔ تو مراد اس سے فرشتے ہیں۔ لہو معقبات اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، یا بار بار آنے والے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، من بین یدیہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدی جو ہے یہ تثنیہ ہے اس کا، یعنی اس سے دو ہاتھ مراد ہیں۔ دو ہاتھ یعنی دو ہاتھوں کے درمیان انسان کے سامنے والا حصہ ہوتا ہے، تو بین یدی جہاں بھی آتا ہے دو ہاتھوں کے درمیان، تو اس کا ترجمہ جو ہے ہم اس کے آگے کرتے ہیں، یعنی اس کے سامنے، یعنی جو اس کے سامنے سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو اس کے پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ جو باری باری آنے والے فرشتے ہیں تو انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، اس کے ایک ایک فعل کو جو ہے وہ لکھنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہمارے دائیں اور بائیں جو فرشتے موجود ہیں، ایک ایک عمل ہمارا لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہیں نکلتا مگر اس کو جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، تحریر کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسی کڑی نگرانی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کہا جاتا ہے، کہیں بھی اگر کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ جو محتاط رہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ یہ کیمرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، ہر آن ہر لمحہ جو ہے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے یعنی اگر انسان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچنے والا ہو، تو جب تک تقدیر میں نہ لکھا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی موت نہ آئی ہو تو زندگی خود اس کی حفاظت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بے شمار ایسے واقعات ہم زندگی میں سنتے بھی ہیں کہ یعنی بالکل جو ہے آخری وقت پر جو ہے اس طرح اس کو جیسے بڑا
اچانک جو ہے ناگہانی طریقے سے اس کو بچا لیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کو کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے جو ہے اللہ کے حکم سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ فرشتے بھی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں بچاتے، جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس وقت تک ہی انسان کو کسی بھی مصیبت سے، کسی بھی مشکل سے بچاتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ ایک قرین ہے۔ قرین کہتے ہیں ساتھی کو، یعنی ایک قرین جو ہے اس کے ساتھ جنوں میں سے ہے اور ایک جو ہے فرشتوں میں سے مقرر ہے۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی جن مقرر ہے؟ یعنی فرشتے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہر ایک کے ساتھ ہے، فرشتوں کا تصور ہی یعنی نیکی کا ہے، تو جن بھی آپ کے ساتھ بھی موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں میری مدد کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جو ہے انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، یہ شیاطین جو ہے انسان کے ساتھ جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو برائی کی طرف اکساتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ان کے ساتھ جن مقرر ہے، تو آپ نے فرمایا ہے کہ میری جو ہے اس کے مقابلے میں مدد کی گئی، تو وہ میرے تابع ہو گیا، تو اب وہ مجھے جو ہے خیر کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ صبح یعنی فجر کے وقت اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں، اور ان وقتوں میں آنے اور جانے والوں کی ملاقات کے حوالے سے اور ان دونوں اوقات میں جو نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کو گواہی بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ جب فرشتوں کی یہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو یہ جا کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں ہر شخص کو، وہ ہر لمحہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو صرف گواہی اکٹھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ تو اگر جو ہے وہ ڈیوٹی چینج کرنے کے وقت یعنی جو ایک تو یعنی جو صبح سے تھے وہ عصر کے وقت جا رہے ہیں، اور عصر کے وقت آنے والے جو ہیں انہوں نے رات بھر ٹھہرنا ہے، تو جو جانے والے ہیں وہ جا کر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، تو جب وہ جن کی ڈیوٹی شروع ہوئی ہے وہ بھی بتاتے ہیں، جب وہ ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان اوقات میں وہ نماز پڑھا تھا۔ تو یہ یعنی اس لیے ان فجر اور عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر وقت پر ادا کی جائے تو فرشتوں کی گواہی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر لیٹ کر کے تاخیر سے پڑھیں تو ظاہر ہے وہ وقت تو گزر چکا ہوتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے تبدیل ہونے کا۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ فرشتے موجود ہیں، جن کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، لہو معقبات، اس کے پیچھے پیچھے باری باری آنے والے یہ فرشتے موجود ہیں، جو اس کے آگے سے بھی آتے ہیں، اس کے پیچھے سے بھی آتے ہیں۔ فرشتوں کا جو وجود ہے اس کے بارے میں کئی ہم نے واقعات بھی پڑھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کے ذمہ بہت سے کام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی حفاظت کا کام بھی ان فرشتوں سے لیا جاتا ہے۔ آگے آیت کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی ایک اہم اصول جو ہے وہ دیا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی بھی قوم کے حالات کو، حتی یغیروا، مگر جب تک کہ وہ خود نہ بدل لیں، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں کی کیفیت ہے۔ تو قوموں کے عروج و زوال کی داستان جو ہے بتائی گئی ہے کہ جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اس کے حالات نہیں بدلتے۔ تو یہاں پر یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کی حالت جو ہے وہ بری نہیں ہوتی اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ خود برائی کو اختیار نہ کرے، کیونکہ انسان جو ہے اس کی فطرت سلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے۔ اصل میں تو وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن جب وہ فطرت کے خلاف چلتا ہے، بگاڑ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر جو ہے معاملات جس طرح اس نے اللہ کے قانون کو الٹ دیا تو اس کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ الٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حالات جو ہیں وہ تنزلی کی طرف چلے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے گناہ ہیں جو اس کو اس کی برائیاں ہیں اور گناہ ہیں جو اس کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔
تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمینوں اور زمین پر اور پانیوں پر جو فساد برپا ہوا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ انسان جب فطرت کے خلاف چلتا ہے، ناجائز طریقے سے جو سورسز ہیں ان کا استعمال کرتا ہے، تو یہ کائنات کا نظام بگڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو قوم ہے ان کی بھی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہر شخص جو ہے وہ گناہ کی طرف اور برائی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کرتا ہے۔ تو قوم جو ہے وہ افراد سے بنتی ہے، تو ہر فرد جب اپنا حصہ اس طرح کا برائی میں ڈالتا ہے تو وہ قوم جو ہے بحیثیت مجموعی زوال کا شکار ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر تمام لوگ جو ہیں ایک ایک فرد کر کے صحیح راستے کی طرف چلنا شروع کر دیں تو ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ تو یعنی اقبال نے بھی کہا کہ ہر شخص جب اپنی اصلاح شروع کرتا ہے تو وہ پانی کا پہلا قطرہ ثابت ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ پوری قوم جو ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اصول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا نیک لوگ جب ہم میں موجود ہوں اس کے باوجود بھی کیا ہم پر عذاب آ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کہ جب خبائث بہت زیادہ ہو جائیں، یعنی میجورٹی جب برے لوگوں کی ہو جائے تو اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے، پھر نیک لوگ جو ہیں وہ بھی درمیان میں اس مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی دیگر لوگوں کے گناہوں کی بدولت جو ہے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو قوموں کو جو ہے بحیثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد جو ہے اپنی اصلاح کرے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لے گا تو اس طرح پوری قوم جو ہے اس کا رویہ چینج ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ سوءً، کسی برائی کا، یعنی کسی عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، یعنی جب ایک ایک فرد جو ہے وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی میں اور غلط کاموں میں جو ہے وہ دھوکہ دہی، جھوٹ، اس قسم کی جتنی بھی برائیاں ہیں کسی قوم میں آنا شروع ہوتی ہیں، تو پہلے جو ہے چند لوگ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو دیکھ کر زیادہ، اور اس طرح پوری قوم کا جو ہے ایک مزاج بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب لے آتے ہیں۔ تو جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو فلا مرد لہ، تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، پھر کوئی صورت نہیں۔ اس سے پہلے سورہ ہود میں ہم نے جو ہے وہ قوموں کے احوال پڑھے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ان کی میجورٹی برائی کا شکار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہلاکت کا شکار کیا۔ تو پھر ایسی صورت میں جب اللہ کا اٹل فیصلہ آ جاتا ہے، کسی کی بربادی کا جو ہے وہ فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، تو ما لہم من دونہ من وال، تو پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ وہی ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ توحید کے دلائل دیے، آسمان سے، پھر زمین سے، پھر عالم الغیب ہونے کے حوالے سے جو اس کے دلائل تھے کہ زمین و آسمان کے تمام راز اور بھید وہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، توحید کے یہ دلائل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوموں کے عروج و زوال کی جو ہے وہ ایک کلیہ اور قاعدہ بتایا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر وہی توحید کے دلائل اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے جو ہے نظارے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ ہے وہ اللہ یا وہ ہے وہ ذات، یریکم، تمہیں دکھاتا ہے، البرق، بجلی، خوفاً، ڈرانے کے لیے، وطمعاً، اور امید دلانے کے لیے، وینشئ، اور وہ پیدا کرتا ہے، السحاب، بادل، ثقال، بھاری، کہ تم جب یعنی آسمان پر غور کرو تو بادل، بارش، بجلی، یہ تمام چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہر شخص جو ہے اس کو دیکھتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو جہاں بھی بارش ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، تو یہ نظارے جو ہیں ہر شخص خاص و عام تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی۔ تو بجلی جو ہے، برق سے مراد جو ہے بجلی ہے، یا وہ شعلہ، وہ روشنی ہے، جب جو ہے وہ بادل آئے ہوں اور ان بادلوں میں سے پیدا ہوتی ہے تو اس شعلے کو جو ہے اس روشنی کو برق کہا جاتا ہے عربی میں، تو وہ تمہیں دکھاتا ہے برق۔ تو جب ہم برق دیکھتے ہیں، یعنی وہ بجلی کا جو شعلہ ہم دیکھتے ہیں آسمان پہ، تو وہ ایک امید دلاتا ہے کہ اب جو ہے وہ بارش ہونے والی ہے اور موسم جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں۔ خوف اور امید، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بادلوں کو دیکھ کر تمہارے دل کی دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے، خوف اور امید کی۔ تو
انسان کی پوری زندگی جو ہے انہی دو جو ہے احساسات کے ساتھ گزرتی ہے کہ وہ جو ہے اس کو اپنے مستقبل کا خوف بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو اسی احساسات کے ساتھ جو ہے انسان آگے کی طرف اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو بادلوں کی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس رویے کو بیان کیا ہے کہ کس طرح انسان زندگی گزارتا ہے۔ بادلوں کو دیکھ کر جس طرح تمہیں جو ہے وہ روشنی تمہیں نظر آتی ہے، بجلی چمکتی ہوئی، تو اس سے تمہارے دل میں ایک خوف کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اس بات کی امید بھی ہوتی ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو یہ خوف اور امید کی یہ کیفیت جو ہے یہ انسان کو جینے کی امنگ دلواتی ہے۔ تو یہی جو ہے کیفیت ہے انسان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طرف جو ہے لے کر جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادل۔ سحاب جو ہے یہ بادل کو کہتے ہیں، ثقال بھاری کو کہتے ہیں، ثقل کسی بھاری بھی چیز کو کہتے ہیں۔ نشا سے ہے ینشی، یعنی وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بادل جو ہیں وہ بھاری اسی نے پیدا کیے۔ بادل جو ہیں دیکھنے میں ہمیں ایسے روئی کے گالوں کی طرح لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لاکھوں ٹن پانی اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اولوں کے برف کے پہاڑ لیے پھرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی علاقے میں جب بارش ہوتی ہے تو کس طرح ندی نالے بھر جاتے ہیں۔ تو یہ کون ہے جو ان بادلوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ آسمان پر ایسے ہواؤں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں اور لاکھوں ٹن پانی ان کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے پھٹ پڑیں اور ایک ہی جگہ پانی گریں اور وہاں تباہی لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر جگہ میں ایک بیلنس کے ساتھ بارش برساتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے غور و فکر کی بہت سی نشانیاں ہیں، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بجلی تمہارے لیے خوف اور امید کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھاری بادل، ان پر بھی اگر تمہیں غور کرو تو تمہیں اس رب کی پہچان ہو جائے گی کہ جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا ہے۔ وَيُسَبِّحُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے، الرعد گرج، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتہ، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ، وہ بھیجتا ہے، الصواعق، کڑک کو، فیصیب، تو پھر وہ ڈال دیتا ہے، بہا، ان کو، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، وہم، اور وہ، یجادلون، وہ جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، اور وہ، شدید، بہت سخت، المحال، سخت قوت والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بجلی یا اس شعلے کا ذکر کیا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعد اور صواعق کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان تینوں کا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ برق کہتے ہیں اس بجلی کو، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو چمک ایک دم سے بادلوں میں پیدا ہوتی ہے، صرف روشنی کو جو ہے وہ برق کہا جاتا ہے۔ تو اس روشنی کے بعد ایک آواز نظر، یعنی پہلے بجلی چمکتی ہے، ایک عام طور پر بھی ہم اگر مشاہدہ کریں تو پہلے روشنی نظر آتی ہے، اس کے بعد بہت ہی ایک گرجدار آواز جو ہے وہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں رعد۔ تو رعد جو ہے یعنی وہ دھماکہ دار، وہ کڑک جو ہے، وہ جو سخت آواز ہوتی ہے، اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ تو رعد جو ہے یعنی سورت کا نام بھی رعد ہے، تو اسی لفظ کی نسبت سے سورہ کا نام جو ہے الرعد ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رعد جو ہے ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، بادلوں کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جس علاقے میں لے جانا ہوتا ہے وہاں لے کر جاتا ہے اور اس پر کوڑا برساتا ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے یہ سخت ترین آواز آتی ہے۔ تو جو سائنس کے حوالے سے جو اس کی تشریح کی جاتی ہے وہ یہی بادلوں کی کہ وہ ہوائیں اس کو لے کر جاتی ہیں، اور وہاں جہاں پر یہ آپس میں ٹکراتے ہیں وہاں پر جو ہے پھر ان کے اندر سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور پہلے جو ہے وہ چونکہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے تیز ہے تو روشنی پہلے نظر آتی ہے اور آواز جو ہے وہ کڑک ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے۔ تیسرا لفظ جو یہاں پر صواعق کا ہے، صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ کہتے ہیں کہ وہ بجلی جو کسی کے اوپر گر جاتی ہے، یعنی جب بادل جو ہے پہلے روشنی نکلتی ہے، بجلی چمکتی ہے، اس کے بعد اس کی آواز آتی ہے، پھر جو ہے وہ صاعقہ جو ہے یعنی وہ ایسی بجلی ہے یا ایسی کڑک ہے کہ جو کسی کے اوپر گر جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ اللہ نے ہی یہ سب چیزیں، یہ نظام پورا اللہ نے پیدا کیا ہے کہ بادلوں کا چلنا،
اور کہیں ان کا آپس میں ٹکرا جانا، پھر ان میں بجلی کا پیدا ہو جانا، پھر وہ اتنی طاقتور بجلی ہے کہ وہ ہزاروں میل کے فاصلے سے جو ہے وہ نہ صرف وہ نظر آتی ہے، اس کی آواز بھی پہنچتی ہے کہ انسانی دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں وہ آواز سن کے۔ پھر وہ جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر یہ کڑکتی ہوئی بجلیاں گر جاتی ہیں اور اللہ کا عذاب بن کے گرتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ انسان تم یہ مت سمجھو کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، یہ قدرت کے نظارے در حقیقت ایسے ہیں کہ یہ اللہ کی یہ بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یسبح الرعد، یہ جو گرج ہے، یہ جو تمہیں آواز صرف نظر آتی ہے، یہ حقیقت میں بادلوں کی تسبیح ہے، یہ بجلی کی تسبیح ہے جو اللہ کے لیے وہ بیان کرتی ہے بحمدہ، اس کے حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے خوف سے، یعنی اللہ کے خوف سے یہ چیزیں بھی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی بھیجتا ہے، فیصیبو، تو یصیبو وہ ڈال دیتا ہے، یعنی مصیبت ڈالنا یا ان کو پھینک دیتا ہے کڑکتی بجلیوں کو، بما من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ اور انسان کیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں پہچان نہیں پایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ رب ہے کون۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بادل ہیں، جو گرجتے ہیں، یہ اللہ کی عظمت در حقیقت بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بادل جو ہے وہ اتنی زوردار آواز سے گرج رہے ہیں، یہ کڑک پتہ نہیں کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ تسبیح سکھائی ہوئی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ صبح و شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہم یعنی قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہم نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا جو واقعہ ہے، چونٹیوں کے تسبیح کرنا، جنت اور جہنم کی گفتگو کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ پھر پتھروں کا، سورہ بقرہ میں پتھروں کے گرنا اور ان کی تسبیح کرنا اور پھٹ پڑنا اللہ کے خوف سے، اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو طرح طرح کے یعنی قرآن پاک میں مثالیں دے کر بتایا ہے کہ صرف جو ہے انسان ہی ہے جو اکڑتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکنے سے، اس کی تسبیح سے وہ غافل ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، خواہ وہ جمادات ہیں، حیوانات ہیں، تمام جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رعد کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پہ مقرر ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ بادلوں کو وہ ہانکتا ہے، یہاں تک کہ جہاں پر حکم ہوتا ہے اللہ کا وہاں پر وہ بادل جو ہے وہ برس جاتے ہیں۔ تو ہم یہ فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو مشہور فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو ہے مقرر کیے ہوئے، ہر ایک کو اپنی ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں۔ تو بادلوں کو ہانکنا اور بارش برسانا یہ بھی جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے اور وہ جو ہے ان کو ہانکتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان کو برساتے ہیں۔ تو جب بادل گرجتے ہیں یا اس طرح کی جب خوف کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، جیسا کہ ذکر ہے کہ بجلی جب چمکتی ہے تو خوف کی کیفیت تم پر پیدا ہوتی ہے، تو اس خوف کی کیفیت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی انسان کو باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو انسان تمہیں بھی اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے یعنی جب بجلی چمکے تو بجائے اس کے کہ اس کو انجوائے کرے انسان موسم کو، تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے کہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اس کی تسبیح بھی اتنی ہی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، ترمذی میں دعا ہے کہ جب یہ بجلی چمکے انسان کو جب خوف محسوس ہو کہ کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے یا اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، نہ تو ہمیں قتل کرنا یا نہ ہمیں مارنا
اپنے غضب کے ساتھ، اور ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذلک، اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو یہ دعا جو ہے آپ لوگ یاد کر لیں، جب بھی بادل جو ہے وہ اس طرح گرج پیدا ہو یا آپ کے دل میں کوئی خوف پیدا ہو، بجلی سے اس طرح کی کڑک پیدا ہو، تو اس وقت جو ہے یہ اللہ سے یہ دعا کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کریں، کیونکہ یہ چیزیں جب اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے یہ باور کروا رہی ہوتی ہیں کہ انسان، تمہیں سب سے زیادہ فہم اور عقل دی گئی، قوت گویائی دی گئی، تمہیں تو زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ یاد دہانی ہونی چاہیے۔ جبکہ انسان کیا کرتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں کہ رب ہے کون، یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا ہے کون، ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے جو بادل ہیں، ان کو تھامنے والا، ان کو چلانے والا، اور ان کو جو ہے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش برسانے والا، اس رب کو انہوں نے پہچانا نہیں، اور اس کے بارے میں ابھی تک یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ رب ہے کون، کون کنٹرول کر رہا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے معبود، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی قدرت میں ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے تو معبود بنا رکھے تھے پتھر کی مورتیاں، تو آج کا انسان مختلف جو ہے اس کی بھی مورتیاں ہیں، انہوں نے بھی مختلف طرح کی جو ہے وہ مخلوقات، جن کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، خالق کے ساتھ شریک کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بارش جو ہے اس کے ذریعے برسے گی، نفع و نقصان کا مالک جو ہے یہ مخلوقات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچ کر صرف ایک خالق کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، انہیں یعنی اللہ کے بارے میں ابھی تک نہیں پتہ چلا انسان کو، اور وہ اللہ کون ہے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ سخت جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ محال جو ہے یعنی محل سے ہے، اور حول سے بھی یہ لفظ نکلا ہے، تو اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہیلا اور تدبیر کے ذریعے سخت گرفت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ تدبیر کے ذریعے یعنی پہلے جو ہے وہ کھلی چھوٹ دیتا ہے کہ انسان گناہ کر لے، ڈھیل اس کو ملتی جاتی ہے، وہ نافرمانی کے کام کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر وہ شدید پکڑ ہوتی ہے، اس کو محال کہتے ہیں۔ ایک اس کے معنی ہے سخت قوت والا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت قوت والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی قوت و طاقت و قدرت والا نہیں ہے۔ تو اس سے ایک مراد جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے، ایک مراد یہ بھی لیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ سخت پکڑ کرنے والا، اور کسی کے خلاف قوت و سختی کے ساتھ جو ہے وہ بری تدبیر کرنے والا، یعنی جب وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو، اسی کے لیے ہے دعوت الحق، سچی پکار، والذین، وہ لوگ جنہوں نے یدعون، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، لا یستجیبون، نہیں وہ سب جواب دیتے، لہم، ان کو، بشین، کچھ بھی، الا، مگر، کباسط، اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہو، کفیہ، اپنے دونوں ہتھیلیاں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ، تاکہ پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ تک، وما، اور نہیں ہے، ہوا وہ، ببالغہ، اس کو پہنچنے والا، وما، اور نہیں ہے، دعاء الکافرین، کافروں کا پکارنا، الا، مگر، فی ضلال، گمراہی میں۔ لہو دعوت الحق، اسی کی ہی سچی پکار ہے، یعنی اللہ کو پکارنا ہی اصل سچ ہے، برحق ہے اس کی توحید، یعنی اللہ کو ہی پکارنا، اسی کی دعوت کا اعلان کرنا، اسی کو پھیلانا، یہی اصل دعوت اور حق ہے، اور یہی سچی پکار ہے۔ توحید کی دعوت جو ہے یہی سب سے سچی پکار ہے، اور قرآن کی جو دعوت ہے یہی سب سے سچی پکار ہے۔ جبکہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، والذین یدعون من دونہ، وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی اصل تو پکار صرف اللہ کی طرف پکارنا اصل سچی پکار ہے، لیکن جو اللہ کو پکارنے کے علاوہ دیگر لوگوں کو پکارتے ہیں کہ فلاں کو مشکل کشا سمجھ لیا، فلاں کو آواز دے لی کہ مجھے اس مشکل سے نکال، یا مجھے اولاد چاہیے تو اولاد مانگنا شروع کرتے ہیں، بارش چاہیے تو کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارنے لگتے ہیں۔ تو اصل پکار تو اللہ کی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے ہر مشکل میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اگر اللہ سے مانگو کہ ایک معمولی سی یہ چیز ہے، تو ہم جو ہے سمجھنے لگتے ہیں کہ بیٹے فلاں دیتا ہے اور بیٹیاں فلاں دیتا ہے، اولاد فلاں دے دے گا، بارش فلاں برسا دے گا، رزق فلاں کے ذمے ہے۔ یہ سب چیزیں تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی دیگر پکارے ہیں، جس کو بھی تم پکارو گے اللہ کی جگہ، وہ سب جو ہے وہ سب باطل ہیں، جھوٹی پکارے ہیں، لا یستجیبون لہم، انہیں کوئی جواب نہیں دیتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے علاوہ مخلوق، خالق کے بجائے جب مخلوق کو پکاریں گے تو
مخلوق تو آپ کو جواب نہیں دے گی، وہ جو قبروں میں جا سوئے، وہ جو ہمارے سامنے ہیں ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اگر ہم ان کو پکارتے رہیں گے تو وہ کس طرح جواب دیں گے؟ وہ تو سن ہی نہیں رہے، وہ قادر ہی نہیں۔ لیکن وہ خالق جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے پہلے آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، مانگنا تو بعد کی بات ہے، ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، دل میں خیال ہی آتا ہے کہ ہم نے رب کو بلانا ہے، پکارنا ہے، اس کے سامنے اپنی یہ درخواست رکھنی ہے، وہ تو اس کو اس سے پہلے ہی جانتا ہے۔ تو پھر اس کو پکارنا چاہیے جو قادر ہے، جو سن سکتا ہے۔ جو نہیں سن سکتا اس کو تو پکار کے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے یعنی مشرک کی مثال کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی ہی خوبصورت انداز میں اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پانی کی ٹوٹی کے نیچے اپنے ہاتھ پھیلا لے، کھول لے، یعنی اس کو بند نہیں کرنا، اپنی ہتھیلیاں، کفے ہی دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں، دونوں ہتھیلیوں کو کھول لے اور اوپر پانی چلتا رہے، تو آپ سارا دن بھی اس کے نیچے بیٹھے رہیں گے تو پانی اس میں نہ بھرے گا، نہ آپ اس سے پانی پی سکیں گے۔ یا جیسے آپ اگر کسی دریا کے کنارے یا آپ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو بالکل سیدھا پھیلایا ہوا ہے، دونوں جوڑے ہوئے ہیں اور سیدھا پھیلایا ہوا ہے، آپ بار بار اندر ڈبوئیں گے، نکالیں گے، پانی پھر گر جائے گا۔ سارا دن بھی آپ پریکٹس کرتے رہیں، کئی دن بھی کرتے رہیں، تو آپ کا جو ضرورت ہے یعنی پیاس بجھانے کی وہ پوری نہیں ہوگی۔ سارا دن آپ پھیلاتے رہیں، آپ کے منہ تک جو ہے لیبلغ فا، اس کے منہ تک پانی نہیں پہنچنے والا۔ تو مشرک کی مثال یہی دی ہے کہ یہ اس کے سامنے جا کر رونگ نمبر ملا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جو سننے والا ہی نہیں، جس کے پاس طاقت و قدرت ہی نہیں، جو خود مصیبتوں میں تھے، جو خود پریشانی میں تھے، جو خود اپنے آپ کو مشکل سے نہ نکال سکے، جو خود جو ہے بیٹے اور بیٹی کے لیے محتاج ہیں، جو خود رزق کے لیے محتاج ہیں، جو خود اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے محتاج ہیں، انہی کے سامنے جا کر آہوزاری شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو اسی شخص کی طرح ہے، بے وقوف کی طرح، کہ جو ہاتھ کھولے ہوئے بار بار منہ تک پانی لا رہا ہے اور پانی اس کے ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں جا رہا۔ تو یہ بالکل جو ہے عبث ہے، بیکار ہے، اور اس کی محنت اور یہ کوشش جو ہے وہ ضائع ہے مشرک کی، کہ وہ جہاں مرضی جا کر پکارتا رہے، بلاتا رہے، اپنی مشکلیں جو ہے وہ بیان کرتا رہے۔ اصل مشکل کشا تو خالق ہی ہے، وہ رب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین، اور یہ کافروں کی پکارنا جو ہے، یہ بلانا جو ہے اپنے شریکوں کو، الا فی ضلال، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے ہاتھ پھیلانے کی مثال کے ذریعے اللہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس آیت میں توحید کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ ایک مشرک جو ہے اس کی تمام تر کوشش اپنے شریکوں کو راضی کرنے کی، تمام تر کوشش جو ہے وہ بیکار ہے، عبث ہے۔ اصل فائدہ جو ہے پکارنے کا وہ خالق کو ہے، جو آپ کے دل کے بھید جانتا ہے، جو آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس وقت آپ کو کون سی چیز عطا کرنی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس وقت میں نے اپنے بندے کو جو ہے وہ اس مشکل سے نکالنا ہے۔ تو جس کے پاس اختیار ہے اسی سے ہی پکارنا، اسی کو ہی بلانا، اسی کے سامنے اپنی گزارش رکھنا، اسی کا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے دنیا میں، اگر کوئی عام چپڑاسی کے پاس جا کر جو ہے وہ کسی بڑے ہی اپنی کام کے لیے چلا جائے اور اسی سے امیدیں لگا کر بیٹھ جائے، اور اصل جو شخص ہے، جو افسر ہے، جس نے کام کرنا ہے، وہ اندر ہے، اور اس تک اس کی اپروچ بھی وہ جا بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس تک جانے کی بجائے وہ چپڑاسی کے ہی ہاتھ پاؤں اس کے آگے ہاتھ جوڑتا رہے اور مانگتا رہے، تو اس کو کوئی بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جہاں آپ کو ملنا ہے وہاں اس جو ہے وہ دروازے کو کھٹکھٹائیں، ادھر ادھر خام خواہ کھٹکھٹا کر اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اپنے وسائل برباد کرنے والی بات ہے۔ تو ایک سمجھدار انسان جو ہے وہ اسی خالق کو ہی پکارتا ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت جو ہے آیت سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجدو، سجدہ کرتا ہے، من جو فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعاً، خوشی سے، وکرہن، اور ناخوشی سے، وظلالہم، اور ان کے سائے، بالغدوی، صبح کو، والآصال، اور شام کو بھی ہوتے ہیں، کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں۔ تو توحید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، انسان کو پھر بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بادلوں کی اور بجلی کی کڑک کے ذریعے تسبیح کو بیان کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی، تمام جمادات اور ان کے تمام مخلوقات کی تسبیح اور سجدے کا ذکر کیا ہے، کہ ہر چیز جو کچھ
بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے، زمین اور آسمان، اور ان کو بھی اللہ نے جمع کر کے یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور پہاڑ ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہیں۔ ہر چیز اللہ کے آگے سربسجود ہے، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور یہ قانون بھی ہے فطرت کا کہ ہر چیز جو ہے وہ نشیب کی طرف جاتی ہے۔ اب پانی بھی بلندی سے پھینکیں وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اور جو آپ چوپایوں کو دیکھ لیں وہ تو ویسے ہی رکوع کی حالت میں ہیں، رینگنے والے جانور جو ہیں وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں ہیں، درخت اگرچہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن شاخیں ان کی بھی جھکے ہوئی زمین کی طرف ہوتی ہیں، پہاڑ آپ دیکھیں اگرچہ وہ کھڑے ہیں وہ جھک نہیں سکتے لیکن ان کے سائے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سایوں کا بھی ذکر کر دیا، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سائے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں صبح و شام، اور صبح و شام کا خاص طور پر یہاں پر ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان اوقات میں سائے جو ہیں وہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں، تو ہر چیز جب اللہ کے آگے سربسجود ہے، جھکی بھی ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ جب غروب ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اللہ سے اجازت پاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے اگلے دن، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں جب اللہ کے آگے سربسجود ہیں تو اے انسان، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہارے وجود میں سب سے اعلیٰ جگہ پیشانی جو ہے وہ خالق نے صرف اپنے لیے مخصوص کی کہ یہ جھکنی چاہیے صرف میرے آگے، تو تم اس کو جگہ جگہ جھکا کر جگہ جگہ اپنے آپ کو گراتے ہو، انسانیت کے مقام سے اپنے آپ کو گراتے ہو، شریکوں کے اللہ کے جو شریک بناتے ہو، یہ کس قدر گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کرتے ہو کہ وہ خالق جس نے تمہیں پیدا کیا، تمام انعامات اس نے تم پر کیے، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں کوئی پہاڑ یا پتھر یا کنکر نہیں بنایا، تمہیں اس نے کوئی رینگتا ہوا کوئی سانپ نہیں بنایا، اس نے تمہیں کوئی جانور یا کتا یا خنزیر نہیں بنایا، اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ تمہارا تو زیادہ بڑا فرض بنتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس خالق کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اور تم ہی اس سے سجدہ سے انکار کرتے ہو، اور وہ ایک سجدہ جو 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، تم جو ہے وہ نہیں، وہ ایک خالق کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے جگہ جگہ جا کر تم دوسروں کے مخلوق کے سامنے جھکتے ہو، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو، رگڑتے ہو، اور تم یہ تذلیل کرتے ہو اس اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سجدہ جو ہے یہ انسان کی پیشانی کا جو ہے وہ سب سے بڑا حقدار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جس نے اس انسان کو تخلیق کیا، اور اس کے وجود کا سب سے اعلیٰ حصہ جو ہے اس خالق کے سامنے ہی جھکنا چاہیے۔ قل کہہ دیں، من کون ہے، رب السماوات آسمانوں کا رب، والارض اور زمینوں کا۔ قل اللہ، وہ کہہ دیں اللہ ہی ہے۔ قل، آپ پوچھیں، کیا فاتخذتم، پھر تم نے بنا لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، کچھ کارساز۔ اولیاء ولی کی جمع ہے یعنی دوست یا کارساز۔ لا یملکون، وہ تو کچھ اختیار نہیں رکھتے، لانفسہم، اپنے نفسوں کا بھی، نفعن کسی بھی نفع کا، ولا ضرر نقصان کا۔ قل، کہہ دیں، حل، کیا، یستوی، برابر ہوتے ہیں، الاعمیٰ، اندھے، والبصیر، اور دیکھنے والے، ام، یا، حل، کیا، تستوی، برابر ہوتے ہیں، ظلمات، اندھیرے، والنور، اور روشنی، ام، یا، جعلوا، انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، خلقوا، انہوں نے پیدا کیا ہے، کخلقہ، اس کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ، تو متشابہ ہوگی، الخلق، پیدائش، علیہم، ان پر۔ قل، کہہ دیں، اللہ، اللہ، خالق، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، وہو، اور وہی، الواحد، وہ ایک ہے، القہار، زبردست غالب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کے ذریعے جھنجھوڑ رہے ہیں، انسان کو توحید کی طرف لا رہے ہیں، توحید کا بہت ہی خوبصورت پیغام اس آیت میں دے رہے ہیں کہ انسان، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں عقل اور فہم عطا کی، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کو، کان دیے سننے کو، تمہارے لیے گائیڈ لائن اتار دی، قرآن اتار دیا، نبی کو بھیج دیا رہنما بنا کر۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں کہ تم کائنات پر غور و فکر کرو کہ یہ اتنے بڑے بڑے آسمان کس نے بغیر ستونوں کے جو ہے ٹھہرا دیے؟ ہم نے اسی سورہ کے دوسری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بغیر عمد ترونہا، کہ بغیر ستونوں کے اس نے یہ آسمان بلند کر دیے کہ وہ گرتے نہیں تمہارے اوپر۔ یہ زمین جو ہے، یعنی اس میں آپ دیکھو
کہ جمائی ہوئی حرکت کے باوجود جو ہے ہم اس پر قدم جمائے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں ان پر تم غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ جب ان مشرکوں سے پوچھا جاتا ہے کون ہے ان زمین و آسمان کا رب، تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ مشرکین مکہ اگرچہ وہ شرک کرتے تھے، انہوں نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو اس کے باوجود ان کا یہ اس بات پر تو ایمان تھا کہ اس سب کو پیدا کرنے والا، یعنی کیونکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا دعویٰ آج تک کوئی بھی غیر اللہ جس نے بھی رب ہونے کا دعویٰ کیا تو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، رب کہلواتا تھا، نہ ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ زمین و آسمان بھی میں نے پیدا کیے۔ تو جب ان مشرکوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کا رب کون ہے، تو وہ خود بخود ان کے یعنی پتہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قل کہہ دیں کیا فاتخذتم من دونہ، تو پھر جب اس نے سب کچھ پیدا کیا تو پھر تم اس کے علاوہ بنا رکھتے ہو معبود، اولیاء، کچھ دوست، یہ ولی، یہ کارساز، یہ اللہ کے ساتھ شریک جنہیں ٹھہرا لیتے ہو، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں۔ فرشتے کو بنا لو تم، کسی پتھر کو بنا لو، لکڑی کی مورتی کو بنا لو تم، کسی جانور کو بنا لو، آگ کو بنا لو، مختلف طرح کے مخلوقات جو ہیں ان کو لوگوں نے معبود اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا پھر جب زمین و آسمان اس رب نے تخلیق کیے ہیں تو تمہاری مجال کیسے ہے کہ تم ان کسی بھی پتھر یا مورتی کو، کسی انسان کو تم اللہ کے برابر کرنا شروع کر دو یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگو؟ تو یہ کس قدر تم بڑا اور گھنانا جرم کرتے ہو۔ لا یملکون، یہ ایسے ہیں کہ لانفسہم، اپنے نفسوں پر بھی ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بڑا مشہور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ بت خانے میں چلے گئے اور سب انہوں نے بت توڑے، وہ جن کو اپنے معبود سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو کلہاڑے سے توڑ رہے ہیں، تو یہ اگر یہ مالک ہوتے، اختیار رکھنے والے ہوتے تو اپنے آپ کو تو کم از کم بچاتے نا، دوسروں کو تو کیا بچانا، اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، وہ ٹوٹ گئے، ریزہ ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی کس طرح جو ہے وہ مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو جب وہ پرانی ہو جاتی ہیں تو انہیں خود ہی دریاؤں میں وہ پھینک آتے ہیں۔ تو کیسے معبود ہوئے کہ جو پرانے بھی ہو جاتے ہیں، جو ٹوٹ بھی جاتے ہیں، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح انسان کو مشکل سے نکال سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک انسان جو ہے جو خود جو دنیا سے چلا گیا اپنے آپ کو زندہ رکھنے پر، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی خواہش تو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، موت سے ہر انسان فرار حاصل کرتا ہے، تو جو خود زندہ رہنے پر قادر نہیں، خود قبروں میں جا پہنچا، وہ کس طرح خالق ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح جو ہے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کس طرح وہ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے؟ تو وہ تو خود جو ہے اپنے آپ پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ لا یملکون لانفسہم، تو جن کو یعنی لوگ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان پر تو خود بڑی مشکلات آئیں زندگی میں، ہم خود ان کے بارے میں واقعات پڑھتے ہیں کہ اس طرح وہ مشکلات کا شکار رہے، انہیں رزق کے بھی مسائل رہے، انہیں جو حاجات ایک انسان کی ہوتی ہیں وہ تمام حاجات بھی رہیں، تو جو خود جو ہے وہ حاجت مند ہے وہ کس طرح حاجت روا ہو سکتا ہے؟ جو خود مشکل کا شکار ہو سکتا ہے وہ کس طرح مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کس طرح انسان کی مدد کر سکتا ہے؟ تو مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا، مشکل سے نکالنے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف وہ خالق کی ذات ہے۔ لا یملکون لانفسہم، وہ خود اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں، نفع ولا ضرہ، نہ کسی فائدہ پہنچانے میں وہ قادر ہیں، نہ نقصان پہنچانے میں وہ قادر ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى، تو اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہے ہیں کہ یہ سب مثالیں جو ہیں نا صرف اسے سمجھ آئیں گی کہ جو آنکھوں جس کے جو ہے وہ بصارت موجود ہے، جو دیکھ سکتا ہے۔ جو اندھا ہے اس کو تو ویسے کچھ نہیں نظر آئے گا، اس کو اندھیرے میں بھی اندھیرا نظر آئے گا، اس کو روشنی میں بھی اندھیرا ہی نظر آئے گا، اس کو یہ مثالیں بھی کچھ کام نہیں کریں گی، وہ ان پر غور و فکر نہیں کرے گا، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں یا پھر اندھیرے اور روشنی برابر؟ یہاں پر یہ دیکھیں ظلمات جو ہے یہ ظلم کی جمع ہے، ظلم جو ہے یعنی ظلمات کو جمع اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اور نور جو ہے روشنی ایک ہے، اور ہدایت، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہے جبکہ گمراہی کے راستے کئی ہیں، اس لیے اس کو جمع کے صیغے میں اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ اندھیرے کئی ہیں جبکہ روشنی ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ تو روشنی اور اندھیرے برابر نہیں، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہیں۔ ظاہر ہے نابینا تو کچھ نہیں دیکھ سکے گا، اس کو محتاجی ہے کہ کوئی اس کی انگلی پکڑ کر اس کو روڈ بھی کراس کروا دے، تو اب جو نابینا ہے اس کو تو خود
قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان آیات پہ غور و فکر کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گی نا، تو وہ تو جب اپنی آنکھوں سے اس شرک کی پٹی کو اتارے گا، اس جو نبینا پن جو اس کے اندر آ چکا ہے اور وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے، تو اس کو جب دور کرے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں مشرک اور موحد کی مثال یہی دی ہے کہ جو مشرکین ہیں اگرچہ دیکھنے میں ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی اللہ نے صلاحیت ہی چھین لی ہے کہ وہ غور و فکر کریں، وہ دیکھ سکیں، کائنات پر غور کر سکیں، اللہ کی ان بتائی ہوئی نشانیوں پر غور کر سکیں، قرآن کی ان آیات پر غور کر سکیں، دیکھ سکیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں یہ لوگ۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل بھی ہیں لیکن ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ان کے دل پر جو شرک کی پٹی بندھی ہوئی ہے اس شرک کو یہ اوپر سے اتارتے نہیں ہیں، تو کس طرح یہ ان قرآن کی آیات کو سمجھ سکیں گے؟ اتنے واضح کلیئر کٹ دلائل قرآن نے بہت ہی، اور قرآن کا ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی مضمون پورے قرآن کا توحید ہے۔ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جہاں اللہ نے توحید کی کوئی آیت نہ بیان کی ہو۔ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی توحید ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا یہ سب سے اولین شرط ہے کسی بھی مسلمان ہونے کے لیے، اور جنت میں داخلے کے لیے بھی سب سے ضروری ترین شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا مشرک کو، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اسے جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ قرآن نے فوکس جو ہے وہ اسی توحید پر کیا ہے کہ انسانیت جو ہے اس شرک سے باز آ جائے۔ تو اس سے پہلے سورہ ہود میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ قوموں پر جو عذاب آئے ہیں اس کی میجر وجہ ہی یہ شرک ہے۔ اگرچہ کچھ قوموں پر عذاب جو ہے وہ دیگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھی آئے، ان کے جو اخلاقی برائیاں ان کے اندر آ گئی تھیں ان کی وجہ سے، لیکن ان کے اندر بھی شرک کی بیماری بھی موجود تھی۔ تو قوموں پر جب تباہی آتی ہے، قوموں پر جب زوال آتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی لیے انسان کو سب سے زیادہ جو ہے فوکس کرنا چاہیے اپنے عقیدے پر۔ توحید کا عقیدہ جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان اس پر قائم ہونے والا ہو جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جعلوا للہ شرکاء، انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شریک، خلقوا خلقی، انہوں نے پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، تو ان کی اپنی تخلیق بھی ان پر متشابہ ہوگی کہ وہ اپنے ایسے انہوں نے شریک بنا لیے، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرح ہی یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرح ہی سب کام کرنے والے ہیں۔ جس طرح انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے وہ میری مشکل سے مجھے نکالے گا، فلاں جو ہے وہ میرا مشکل کشا ہے، یا فلاں میرا بیٹی دینے والا یا بیٹا دینے والا ہے، تو یہ انسان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ خالق خود جو ہے، آپ ڈائریکٹ جب کال مل سکتی ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی پیدا کرنے کی طرح جو ہے وہ پیدا کر لیا، اور متشابہ ہو گئی ان کی پیدائش۔ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، القہار ہے، نہایت غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے ماء پانی، فسالت تو بہہ پڑیں، اودیۃ وادیاں، بقدرہا اپنے اندازے کے ساتھ، فاحتملا تو اٹھا لیا، السیل سیلاب نے، زبدن جھاگ، رابیہ ابھرا ہوا، ومما اس چیز سے جو یوقدون وہ سب تپاتے ہیں یا جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی الناری آگ میں، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، حلیہ زیور، او متاعن یا سامان، زبد جھاگ ہے، مثلہ اسی کی طرح، کذالک اسی طرح، یضرب بیان کرتا ہے اللہ الحق حق کو، والباطل اور باطل کی، فاما الزبد تو جھاگ جو ہے، فیذهب وہ چلا جاتا ہے، جفاء بیکار، واما اور رہی جو باقی چیز جو ہے، ما ينفع جو نفع دیتی ہے الناس لوگوں کو، فیمکث وہ ٹھہر جاتی ہے، فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح، یضرب بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں، اور مثال کے ذریعے حق اور باطل کی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے کہ باطل جو ہے وہ اس کی مثال جھاگ کی طرح ہے، کہ جھاگ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اونچی اور بڑی نظر آتی ہے، اور وہ حق کو ڈھانپ لیتی ہے، اور وہ جو ہے وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن وہ جلد ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ حق ہی کو غلبہ ہے، اور حق ہی جو ہے وہ پائیدار ہے۔ تو یہ قانون جو ہے قدرت کا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے ان آیات میں، اور اس میں دو طرح کی مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال جو ہے یعنی پانی کے ذریعے دی ہے کہ
جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے اور اس سے بہہ پڑتی ہیں اودیہ، اودیہ کہتے ہیں وادی کو، جس طرح دو پہاڑوں کے درمیان جو کوئی جگہ ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں اودیہ، وادی، تو یا بہنے کی جگہ کو ندی نالے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ پانی بہہ نکلتا ہے، تو اس سے، اور جب وادیاں بہہ نکلتی ہیں، جب بہت تیز بارش ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں یعنی ہماری تو روڈز بھی یعنی اس طرح ہمارا سسٹم ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں پانی ایسے پوری روڈز بھر جاتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس کے اوپر جھاگ سی آ جاتی ہے اور اس میں کوڑا کرکٹ کانٹے اور سب تنکے وغیرہ سب اوپر تیر رہے ہوتے ہیں، نیچے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ سب بہہ پڑتی ہیں مقداریہ اپنے اندازے کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، زبد یعنی رابیہ کہتے ہیں اضافی چیز، اور وہ اوپر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور جھاگ بن جاتی ہے اور اوپر جو ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے، جس طرح جو ہے یعنی کوئی کوڑا کرکٹ یا جھاگ یا پانی کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ رابیہ بڑھنے والا یا ابھرنے والا۔ اور آگے حلیہ کا لفظ ہے، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، سونے یا چاندی کا جو زیور ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ جو ہے یہاں پر جفا ہے، یہ کچھ نئے الفاظ ہیں اس میں، اس آیت میں کافی سارے، تو یہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ جفا جو ہے یعنی نالا یا ہانڈی کو کہا جاتا ہے جو اضافی چیز کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے، بیکار چیز کو کہتے ہیں۔ تو یعنی پہلی مثال جو اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ وادیاں، ندی نالے جب بہہ پڑتے ہیں بارش کے بعد، تو اس بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک جھاگ بھی بہہ رہی ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ گھاس پھوس اوپر یا کوڑا کرکٹ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ ابھر کر اوپر پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب لوگ اسے یا اس کو جو ہے وہ گھاس پھوس جب ہٹ جاتا ہے، جھاگ ہٹ جاتی ہے، تو صاف پانی نیچے سے بہہ رہا ہوتا ہے۔ دوسری مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی زیور جو ہے کسی بھی دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو گندگی، میل کچیل وہ اوپر آ جاتا ہے، نیچے وہ اصل و خالص دھات رہ جاتی ہے، تو وہ اوپر سے جو بھی سنار ہے یا جو بھی دھاتوں کو پگھلانے والا شخص ہے وہ اس کو، جھاگ کو، گندگی کو اوپر سے ہٹا دیتا ہے، نیچے بالکل صاف جو ہے وہ زیور رہ جاتا ہے، نیچے صاف دھات بچ جاتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دودھ کو بھی ابالیں تو وہ ایک دم سے جھاگ بن کر اوپر آتا ہے، تو بعد میں خالص دودھ نیچے ہوتا ہے اور وہ جھاگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھ کے وہ ملائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس طرح بہت سی کھانا پکاتے ہوئے بھی کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو جھاگ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے اور ایسی وہ بڑھتی ہے کہ وہ لگتا ہے بس یہی ہے، بس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو باطل جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہے، وہ ایسے ابھرتا ہے اور پھیلتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے، لیکن جب باطل بیٹھ جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے باطل جو ہے وہ جو ابھرا ہوا ہوتا ہے وہ باطل حق کو اپنے نیچے کر لیتا ہے، اس پر غالب آیا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق کو ہی دوام ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، فائدہ مند بھی وہی ہے۔ جس طرح ندی نالوں کا نیچے پانی وہی فائدہ مند ہے، جھاگ تو بیٹھ جاتی ہے اور کوڑا کرکٹ بھی سائڈوں پہ کہیں پھنس کر رہ جاتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ ندی نالوں سے بہتا ہوا پھر کھیتوں میں پہنچتا ہے اور وہ ان کو سیراب کرتا ہے اور وہ فائدہ جو ہے انسان اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح جو ہے جو دوسری مثال زیور کی دی ہے اس میں بھی جو جھاگ ہے وہ نکال کر پھینک دی جاتی ہے، ضائع کر دی جاتی ہے، جو نیچے دھات بچتی ہے اسی کے ذریعے جو ہے وہ اس کے برتن بنائے جاتے ہیں، زیورات تیار کیے جاتے ہیں۔ تو دو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی جو ہے وہ مثال واضح کی ہے کہ باطل جو ہے وہ ظاہری طور پر فوراً بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے لیکن اس میں دوام نہیں ہے، حق کو ہی دوام ہے، فائدہ بھی وہی پہنچانے والا ہے۔ دوسرا اس میں سبق، اس میں اس آیت میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ جو فیض پہنچانے والا شخص ہے اسی کو ہی بقا ہے، باقی بے فائدہ لوگ جو ہیں وہ بیکار ہیں، جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں بہت بعض اوقات لوگ جو ہیں بہت جلدی مشہور ہوئے اور ہر جگہ ان کی شہرت کے چرچے ہونے لگے، بیکار قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو رجھا لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، لیکن دوام انہی لوگوں کو ہے، تاریخ کے صفحات میں انہی لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، انہی کے نام جو ہے وہ روشن ہوتے ہیں تاریخ کے صفحات میں، جنہوں نے انسانیت کے لیے کوئی خاص کام کیا ہو، جنہوں نے انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو، یا اپنے خاندانوں میں بھی اگر کوئی غور کریں ہم
تو ہمارے خاندانوں میں بھی وہی شخص جو ہے اسی کا انعام عرصہ تک چلتا ہے جس نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہو۔ وہ شخص جو صرف اپنی ذات تک محدود ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہو تو اس کو کوئی جو ہے وہ زیادہ عرصہ یاد نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو جو ہے مثال کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ جھاگ تو چلا جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اصل فائدہ مند چیز جو ہے وہ وہی ہے جو زمین پر ٹھہر جاتی ہے لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو نفع بخش ہوتی ہے، وہی چیز جو ہے اصل فائدہ مند۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھا رہا ہے۔ تو انسان بھی وہی کارآمد ہے، وہی انسان جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ جو ہے کلیہ اپنے پلو کے ساتھ باندھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والا بنانا چاہیے۔ جو جتنا زیادہ سیلفش ہوتا ہے اور سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یا بالکل ظاہری شہرت کی خاطر شور شرابہ کرنے والا اور بہت زیادہ نمود و نمائش کرنے والا جو ہوتا ہے، تو یہ عارضی تو اس کو فائدہ پہنچائیں گی یہ چیزیں، لیکن پائیدار فائدہ اسی شخص کو ملے گا، ہمیشہ کا فائدہ اسی کو ہی ملے گا کہ جو مخلص تھا، جو نفع بخش تھا، جو دوسروں کے لیے جیتا تھا۔ ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں اس کا نام جو ہے سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے جو نفع بخش شخص ہو۔ للذین، ان لوگوں کے لیے استجابوا، سب نے قبول کیا، لربہم، اپنے رب کا حکم، الحسنی، بھلائی ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا، نہیں قبول کیا۔ یستجیبوا جواب سے ہے، جواب دینا یعنی رسپانس کرنا، کسی کی بات کو قبول کرنا۔ لم نہیں، یستجیبوا انہوں نے قبول کیا، لہو اس کا حکم، لو انا یہ کہ اگرچہ بے شک ہو، لہم ان کے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مانند معہ جو ساتھ ہو، لفتدوا وہ سب بدلے میں دے دیں بہی اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے سوء الحساب برا حساب، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم و جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں اور برے لوگوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی بات کا جواب دیتے ہیں، اللہ کی بات پر رسپانس کرتے ہیں، اس دعوت توحید پر جو ہے ان کا مثبت جواب ہوتا ہے اور اس توحید کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے تعالیٰ فرماتے ہیں لربہم الحسنی، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے حسنی ہے۔ حسنی کا ویسے تو معنی بھلائی کا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد جنت ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن وہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کا جواب نہیں دیا، جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب قیامت کے دن وہ اگرچہ زمین و آسمان بھر کے بھی لے آئیں اور اس کے برابر کچھ اور بھی فدیے میں لے آئیں۔ اب یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن کرنسی صرف نیکیوں کی کام آئے گی، وہاں تو زمین و آسمان کو کوئی مالک ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی کوئی امیر ہو، پوری زمین کے خزانوں کا مالک ہونے کا تو دعویٰ کوئی نہیں کرتا، کہاں یہ کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا کوئی مالک ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اتنا ہی کچھ اور بھی سب بھی لا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہے تو اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا برا حساب لیا جائے گا، یعنی ان کا محاسبہ ہوگا۔ حساب جو ہے جس کا ہو گیا وہ پھنس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بغیر حساب کے داخلے کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر۔ اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا، کہ جس نے جو ہے کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو جس کا محاسبہ شروع ہو گیا اس کی پھر پکڑ شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پھر اگر یہ بدلے میں کوئی پیسہ دینا چاہیں وہاں پر، یعنی انسان جو ہے قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 30ویں پارے میں کہ اپنے بھائی، بیٹے، اولاد، بیوی، جن کے لیے دنیا میں اس نے حرام کمایا اور کھایا کھلایا، انہی سے اس دن بھاگ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا ان کو جہنم پھینک دو، ان کے بدلے میں مجھے جنت میں لے جاؤ۔ تو کوئی نہ مواخذہ، یعنی وہاں پر نہ کوئی رشوت قبول ہوگی، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی معاوضہ قبول ہوگا۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی، کسی بھی طرح کا کوئی بھی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ لفتدو یعنی فدیہ ہوتا ہے بدلہ، یعنی کوئی بھی بدلہ دینا چاہے تو بدلہ تو اللہ کے انعامات کا کوئی دے ہی نہیں سکتا، تو پھر زمین و آسمان کا کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بھی دے دے تو اس کا کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ وہاں اس کا جہنم ہی ہوگا۔ وبئس المہاد، مہاد کہتے ہیں مہد سے ہے، اور مہد گود کو کہتے ہیں، یعنی
بچھونا آرام جہاں پر انسان کرتا ہے تو جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ٹونٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ جو بچھونا ہے نا، جو جہاں پر انسان آرام کرنا چاہتا ہے، ان کو وہ آرام ایسا ملے گا کہ وہ آگ کا بستر ہوگا۔ افمن، کیا وہ جو شخص یعلم جانتا ہے، انما بے شک جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، میں ربک آپ کی طرف سے، الحق وہی حق ہے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے وہ اعمیٰ وہ اندھا ہے، انما سوائے اس کے نہیں، صرف یتذکر نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ موازنہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جو ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ انجان بنتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ نابینا کی طرح ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، یا وہ شخص جو اس کو سب پتہ ہے کہ جو آپ کی طرف اتارا وہ حق ہے، وہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، سب کچھ حق دیکھ لینے کے باوجود انجان بننے کی کوشش کرتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ وہ گویا اندھا ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے وہ یعنی حق کو دیکھ لینے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ نے کہا حق کو دیکھ لینے کے بعد وہ اندھا بنا پھرتا ہے، یعنی سمجھنا تو بعد کی بات ہے، انسان پہلے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھنے سے بھی انکار کر رہا ہے، یعنی حق اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن اترا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے، اس ہدایت کو پہچاننے کے بجائے اس سے وہ انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، کہ اس قرآن سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو عقل والا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی آیات کو پڑھنے کے باوجود، ان کو سمجھنے کے باوجود، سادہ مفہوم سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے اپنے جو ان کے باطل عقائد ہیں ان پر جمے رہتے ہیں، جانتے بوجھتے انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہیں، نظر ہی نہیں آتا، جیسے نابینا شخص کو کچھ دکھتا ہی نہیں، تو یہ شخص بھی یہ جو حق کو جان لینے کے بعد جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا، تو وہ شخص جو ہے گویا اندھا ہے۔ تو نصیحت تو وہی حاصل کرے گا جو عقل والا ہوگا۔ الباب لب کی جمع ہے، یعنی لب کہتے ہیں عقل کو، یعنی دماغ کے اندر جو بھیجا ہوتا ہے، جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے، تو اس کو لب کہتے ہیں۔ تو ان کے اندر وہ لب ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اسی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے۔ یہ وہ بھیڑ چال جو انہیں آباء و اجداد سے جو دین پتہ چل رہا ہوتا ہے اسی پر چلتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے ایسے لوگ اندھے ہیں۔ آگے جو ہے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یعنی اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں کہ جو حق کو قبول کرنے، یہاں پر تو بیان کیا تھا کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ اندھا ہے، اور جو قبول کرتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، وہ صفات بیان کی ہیں۔ الذین، وہ لوگ یوفون جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون وہ نہیں توڑتے المیثاق عہد کو، یعنی اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ عہد کون سے ہیں؟ اس میں مختلف طرح کے، ایک تو سب سے پہلا جو روحوں نے اللہ کے پاس عہد کیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں، وہ عہد کے الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں کو تخلیق کرنے کے بعد تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ ایک عہد الست ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ سے ایک عہد و پیمان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کہ اللہ تیرے علاوہ میں کسی کی نہیں مانوں گا اور رسول اللہ کو اپنا رہبر اور رہنما مانوں گا، تو یہ ایک دوسرا عہد ہے۔ تو اس عہد کی پاسداری کرتا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو ہے یعنی مختلف طرح کے جو عہد ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے تو ان کو جو ہے یعنی جو حق کو پہچاننے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے عہدوں کو توڑتے نہیں ہیں، وہ اپنے وعدوں کے جو ہے وہ پاسدار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین، وہ لوگ یصلون جو ملاتے ہیں، ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا بھی اس کا، ان یوصل کہ ملایا جائے، ویخشون وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، ویخافون اور وہ خوف رکھتے ہیں سوء الحساب برے حساب سے۔ کہ کس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یوصلو یعنی اس کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ صلہ رحمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ صلہ رحمی جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے رحمان سے ہے، یہ اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے جو اس کو توڑ۔ تو صلہ رحمی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دراز ہو اور رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حق کو قبول کرنے والوں کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کریں تو یہ رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، یخشون، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور برے دن کے حساب سے وہ خوف رکھتے ہیں۔ خشیت الہی جو ہے یہ بڑی صفات میں سے ہے ایک موحد کی، ایک مسلمان کی، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اور ہر خوف سے مراد یہ نہیں کہ کوئی انسان جو ہے بعض اوقات جیسے کسی جنوں سے خوف شروع کر دیا، سانپ سے ڈر لگ گیا، چھپکلی سے ڈر لگ گیا، یہ وہ والا خوف نہیں۔ اللہ سے خوف یہ ہے کہ اس کی ناراضگی کا خوف، کہ اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب یعنی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو خفا نہ ہو، اس کے لیے ہر کام وہ کرتا ہے کہ وہ کوئی شخص جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو، جو کس کو پیارا ہو، جس سے محبت کرتا ہو، تو اپنے رب سے محبت اتنی انہیں ہوتی ہے کہ اس کی ناراضگی کا خوف انہیں ہر وقت رہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، اور عذاب کا ڈر ہو۔ یہ بھی خوف سے ایک مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم برے کام کریں اور وہ ہمیں عذاب دیں۔ تو دونوں طرح کا خوف جو ہے ان کے دلوں میں موجود ہوتا ہے حق کو قبول کرنے والوں کے۔ والذین، وہ لوگ صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء، چاہنے کے لیے، وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وانفقوا، اور خرچ کیا، مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرًا، پوشیدہ، وعلانیہ، اور ظاہری طور پر، علانیہ طور پر، ویدرؤون، اور وہ سب دور کرتے ہیں، بالحسنہ، نیکی کے ساتھ، السیئہ، برائی کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، آخرت کا جو ہے وہ اچھے گھر کا انجام ہے۔ عقبہ کہتے ہیں انجام کو، دار آخرت کا گھر۔ ان کی کوالٹیز جو ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی کوالٹی تو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں عہد کو پورا کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، خشیت الہی والے ہیں۔ چوتھی کوالٹی ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی خاطر ہر جو ہے اپنی چاہنے والی چیزوں پر بھی صبر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ، صبر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ مصیبت پر صبر ایک عام طور پر ہم مفہوم لیتے ہیں، ایک تو یہ مصیبت پر صبر کرنا صبر کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے اب بہت سی اپنی خواہشات انسان کے دل میں ابھرتی ہیں لیکن اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے ان سے باز آ جاتا ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور جو ہے یعنی صبر کا کئی مفہوم ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو دبا لینا، وہ جو اللہ کی ناراضگی والی ہوں ان پر جو ہے وہ صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، اور جو ہے یعنی بعض اوقات انسان جو ہے بعض کام نہیں کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ نے چونکہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رضا پر صبر اور اس کی ناراضگی سے بچنے پر صبر اور مصیبت پر صبر۔ تو اللہ کی رضامندی کے لیے جو ہے وہ اپنے صبر کے معنی ہے روک لینا، برداشت کرنا، کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، کسی بھی یعنی اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر جو ہے وہ اپنے نفس کو چلا دینا۔ تو یہ بھی ان کی ایک کوالٹی ہے حق کو قبول کرنے والوں کی۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اقام الصلاۃ جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کئی جگہ ہم نے یعنی قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس جو ہے عبادت کا حکم ہے وہ یہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ کئی جگہ پر ہے، اور جو ہے نماز جو ہے سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں ہی ہوگا، اور بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ نے اس کو مومن کی معراج اور آنکھوں کا نور قرار دیا ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے اس کے بارے میں ہے، اقام الصلاۃ کہا ہے یعنی نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو وقت پر اور پوری شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا۔ وانفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ کرنا اس میں فرض صدقات بھی آتے ہیں، نفلی بھی۔ فرض سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پر یہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور خرچ کرنا ان کا کیسا ہے کہ چھپا کر بھی دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں، یعنی ان پہ نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، خواہ چھپا کر دیں یا ظاہراً دیں، نیت خالص ہو، صرف اللہ کی رضا جو ہے اس سے مقصود ہوں۔ اگر انسان دکھاوے کے لیے، تصویریں کھنچوانے کے لیے، دنیا میں مشہور ہونے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے خواہ اپنا پورا مال بھی لگا دے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں اجر جو ہے صرف ایسے ہی مال کا ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے اس نے خرچ کیا ہوگا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، یعنی
اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نفل پڑھ لیا کرو، تمہارے گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے ادفع باللتی ہی احسن، نیکی کا کام کیا کرو، یہ برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کا انجام جو ہے اچھا ہے آخرت کا، اور دار سے مراد یہاں آخرت کا گھر یعنی جنت ہے۔ اور اس کی وضاحت اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کر رہے ہیں، یہاں اجمالاً بیان کیا، آگے وضاحت ہے۔ جنات، جنت کی جمع ہے، باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، یدخلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح اور جو نیک ہوئے، من آبائہم ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ فرشتے، یدخلون وہ سب داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، سلام سلامتی ہوگی، علیکم تم پر، بما صبرتم جو تم نے صبر کیا، فنعما تو کیا ہی اچھا ہے، عقبی الدار آخرت کا گھر۔ اب یعنی وہ لوگ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں انجام کیا ہوگا کہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت کیسی ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے چھن نہ جائے، پتہ نہیں اس میں ہمیشگی ہے، یعنی اس کی ایک تو حفاظت کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا اس کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ تو جنت کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اللہ نے ساتھ ہی تسلی دے دی، عدن ہمیشہ کی ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک انعام ان پر یہ ہوگا کہ دنیا میں جو لوگ نیک تھے، اور یعنی ایک فیملی میں اگر اولاد بھی نیک ہے، والدین بھی جنت میں خوش قسمت ہیں، وہ جنت میں چلے گئے، لیکن اعمال ایسے ہیں کہ ہر ایک کے درجے الگ الگ ہیں۔ باپ نے بہت زیادہ نیکیاں کی، وہ اونچے درجے میں ہے، اولاد کے ذرا کم ہیں تو وہ نچلے درجے کی ہے۔ جیسے آپ یعنی گریڈز دیکھ لیں، کلاس میں مختلف گریڈز ہوتے ہیں تو وہاں بھی گریڈنگ ہوگی اعمال کے حساب سے۔ تو اب اولاد کے گریڈ کم ہیں، ماں باپ کے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ ماں باپ کے گریڈ کم کر کے اولاد کے ساتھ ملا دیں، انہیں برابر کر دیں، یہ تو زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کہ اولاد کے گریڈ بڑھا کے، یعنی ان پر اپنا فضل کر کے، فضل کہتے ہیں اضافی دینا، اپنا فضل کرتے ہوئے ان کے گریڈ بڑھا کے والدین کے ساتھ انہیں شامل کر دیں گے۔ ومن صلح آبائہم جن کے باپ دادا نیک ہوئے، وازواجہم ان کی بیویاں، وذریاتہم اور اولادیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، ان کو ان کے ساتھ ان کی جنت میں شامل کر دیں گے، کیونکہ انسان جو ہے دنیا میں اپنی فیملی کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے، تو اہل جنت پر بھی اللہ کا انعام اور اکرام ہوگا کہ اگر وہ لوگ پاس ہو گئے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ، تو بیوی کسی گریڈ میں ہے، شوہر کسی گریڈ میں ہے، بیٹا فلاں گریڈ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خوشنودی کی خاطر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ یہ ان پر انعام ہوگا اہل جنت پر کہ ان سب کو، یعنی اور ان میں سے جس کا سب سے اونچا درجہ ہوگا اس کے درجے میں سب کو لے جایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے، ہر جنتی کا الگ جنت ہوگی، وہاں پر ان کے بڑے بڑے محلات ہوں گے، اپنے اپنے انعامات ہوں گے، تو وہاں پر جب یہ داخل ہوں گے ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، علیکم بما صبرتم، اور ساتھ ہی وہ یاد کریں گے کہ کس وجہ سے ہمیں یہ جنت ملی ہے۔ یعنی یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ اس کام کی وجہ سے ہمیں یہ انعام ملا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کو کچھ ریوارڈ ملتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اپنی اس مشقت کے سفر کو۔ اہل جنت بھی اپنے اس مشقت کے سفر کو یاد کریں گے کہ جو ہم نے صبر کیا، فلاں ہمیں گناہ کرنے کو دل کرتا تھا، رب کی رضا کی خاطر ہم نے اس پر صبر کیا، باز رہے، فلاں جو ہے وہ کام جو ہے ہم جو ہے اس سے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن رب کی رضا تھی، ہم نے وہ کیا۔ یعنی اولاد کو نہیں کوئی دل کرتا کہ ہم جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو کر دیا۔ یہ اللہ کے دین کے مال جو ہے خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا انسان، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ مصیبت پر صبر کیا، تو ان صبر کی وجہ سے، یعنی اس کی صبر کی فضیلت اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ عطا کریں گے۔ فنعم عقبی الدار، وہ آخرت کا بہت ہی اچھا انجام ہے۔ یہاں تک جو ہے آیت نمبر 24 تک اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی صفات جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ یہ خصوصیات ان میں موجود تھیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ آخرت کا اچھا انجام جو ہے عطا کریں گے، انہیں جنتوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اور جنتوں میں ہمارا انجام جو ہے وہ اہل جنت کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔